سوال ہے کہ قضا نماز اسی نماز کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں جو قضا ہوئی تھی، اور قضائے عمری کیا ہے؟ پیارے مسلمانوں، پیارے بہن بھائیوں، جواب جو ہے وہ نوٹ فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سو جائے یا نماز پڑھنا بھول جائے، سو جائے، بھئی رات کو بندہ سوتا ہے اور صبح فجر ہوتی ہے تو اسی کے بارے میں ہے، سو جائے یا نماز پڑھنا بھول جائے دن میں، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ یاد آنے پر فوراً نماز ادا کر لے۔ سو کے اٹھا ہے، اس کے سونے کے دوران نماز جو ہے وہ گزر گئی، جب بھی بیدار ہو اپنی نماز کو ادا کرے، یا اگر بھول گیا ہے، اس کو پتہ نہیں لگا ٹائم کا، اس کے ذہن میں نہیں رہا، تو جب بھی یاد آئے وہ اسی وقت نماز کو ادا کرے، اور یہ مسلم شریف میں روایت موجود ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج کی قضا کل کی اسی نماز کے ساتھ پڑھیں، جبکہ یہ غلط ہے۔ درست یہی ہے جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ فوراً ادا کی جائے۔ سویا ہے، اٹھا ہے تو نماز ادا کرے جو گزر گئی ہے، بھول گیا ہے تو جب یاد آیا اسی وقت وہ نماز کو ادا کرے۔ قضائے عمری، قضائے عمری اس کو لوگ کہتے ہیں کہ جو عمر بھر میں نمازیں لوگ نہیں پڑھتے رہے، تو جب توبہ طائب ہوئے، نمازی بنے، تو پھر وہ گزری ہوئی نمازوں کو ادا کرتے ہیں۔ جیسے کہ فجر کی نماز ہے تو ساتھ میں ایک اور فجر پڑھ لیتے ہیں، ظہر کی نماز ہے تو ساتھ میں ایک اور ظہر پڑھ لیتے ہیں، عصر کی نماز ہے تو ساتھ میں ایک اور عصر پڑھ لیتے ہیں، مغرب کی نماز ہے تو ساتھ میں ایک اور مغرب پڑھ لیتے ہیں، عشاء کی نماز ہے تو ساتھ میں ایک اور عشاء پڑھ لیتے ہیں۔ اس طرح کرتے ہیں، اس کو قضائے عمری کہتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، اگر ایک شخص سستی یا کاہلی کی وجہ سے کئی سال نمازیں نہیں پڑھتا رہا، اب اس نے توبہ کر کے نمازیں ادا کرنی شروع کر دیں، کہا جاتا ہے کہ اسے چاہیے کہ سابقہ تمام نمازوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کرے، اسے قضائے عمری کہتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، اسلام میں اس قسم کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، ایسا کرنا درست نہیں ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرنا کوئی ثابت ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے، نہ تعلیم ہے، نہ قرآن مجید کی کوئی آیت ہے، نہ ہی خلفاء راشدین سے ثابت ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے، تابعیوں سے، تبع تابعین سے، ائمہ کرام سے، کسی سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے۔ یہ تقسیم کئی لوگوں نے اپنے پاس سے لگائی ہوئی ہے قضائے عمری کی۔ ہر مسلمان پر نماز فرض ہے، وقت پر ادا کرے، اور اگر کوئی شخص کئی سال تک بے نمازی رہا اور اب توبہ طائب ہو چکا ہے تو وہ سابقہ کی توبہ کرے، یعنی کہ پچھلی اپنی جو بھی لغزشیں اس سے ہوئی ہیں، ان تمام لغزشوں کی، تمام غلطی کوتاہیوں کی وہ معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے، اور آئندہ نہ چھوڑنے کا عہد کرے نمازوں کو۔ یہی کافی ہے، جیسا کہ اس آیت مبارکہ سے واضح ہوتی ہے بات۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا۔ ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ نوٹ فرمائیں۔ پھر ان کے بعد چند ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، گویا اسے کھو دیا اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے، سو ان قریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی۔ ہاں، جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا۔ پیارے بھائیوں، خلاصہ جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر نوٹ فرمائیں بات کو۔ یہاں دو قسم کی بات ہوئی ہے۔ ایک بات ہوئی ہے نماز جو قضا ہو جاتی ہے اس کو کس وقت ادا کرنا چاہیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جب یاد آ جائے تو اسی وقت نماز کو ادا کرے۔ اگر سویا ہے، نماز گزر گئی ہے، بیدار ہوا ہے تو اسی وقت نماز کو ادا کر لے، اگر بھولا ہوا ہے تو یاد آنے پر فوراً نماز کو ادا کرے۔ یہ جو بات مشہور ہے کہ جو نماز قضا ہوئی ہے اگلے دن اسی، یعنی کہ ظہر قضا ہوئی ہے تو ظہر کو وہ بعد میں نہیں پڑھ رہا ہے جی، تو کل ظہر کی نماز آ جاتی ہے تو ظہر کے ساتھ ظہر پڑھتا ہے، تو ایسا کرنا درست نہیں ہے۔
جو حدیث شریف میں ہے وہی بات مانی جائے گی کہ جب یاد آ جائے اسی وقت ادا کرے، جب بیدار ہو اسی وقت گزری ہوئی نماز کو ادا کرے۔ قضائے عمری جو لوگوں نے تقسیم لگائی ہوئی ہے کہ پچھلی عمر غلطی کوتاہیوں نماز ادا نہیں کرتا رہا، تو جب توبہ طائب کر لی، نمازیں شروع کر لی پڑھنی، تو ہر نماز کے ساتھ وہی نماز ادا کرتا ہے، تو یہ تقسیم جو ہے اپنے پاس سے لگائی ہے، حدیث سے یا نہ قرآن مجید سے کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں ہے، ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں۔